تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ذکر اہل بیت کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کچھ نشستیں برقرار رکھیں۔ خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور پھر خدا کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، اور صاحبان امر وہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے بعد امامت اور عصمت کا منصب عطا کیا۔ ہماری گزشتہ مجلسوں میں جو بیان ہوا ہے اور جو ہمارے پہلی مجلس سے لے کر آخر تک ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کی عزاداری کی اہمیت بھی۔ جیسا کہ یہ عزاداری کے دن چل رہے ہیں اور کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں خدا کی اذان کی آواز بلند ہے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا بھی بچھایا ہوا ہے، اور کائنات کے ہر گوشے سے امام حسین علیہ السلام پر ان کے چاہنے والے گریہ وزاری اور ماتم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اس موضوع میں جتنا بیان ہو چکا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ عزاداری اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عزاداری حقیقت میں تحریک حسینی کو آگے بڑھانا ہے، اور امام کے اس قیام کو اور امام کی اس تحریک کو اس کی اصلی شکل و صورت میں باقی رکھنے کا نام عزاداری ہے۔ اور اگر قیام کے بارے میں بات کی جائے کہ امام کا ہدف کیا تھا، تو ہم پہلی مجلس سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے قیام کے مقصد کو اس امت کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے قیام کر رہا ہوں، اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور امام نے واضح طور پر بتا دیا کہ فاسق اور فاجر حکومت یہ حق نہیں رکھتی، اور فاسق اور فاجر شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ سکے۔ لہٰذا پیغمبر کا جو منبر ہے اور پیغمبر کی جو مسند ہے اس کے حقیقی وارث اور جانشین وہی ہیں جن کو خدا نے اولو الامر کے مقام سے نوازا ہے، اور قرآن میں جن کو اولو الامر کہا گیا ہے۔ اب امام علیہ السلام کے اس مقصد کو جیسا کہ ہم بیان کرتے آ رہے ہیں
کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امام کے اس قیام کے مقصد میں جو چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں اور جو نہیں سمجھ آئیں اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو امام علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ مدینے سے جیسے نکلتے ہیں، اسی دن سے امام علیہ السلام اپنے مقاصد کو اور اپنے تمام تر اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے اسباب لوگوں سے واضح طور پر بتاتے آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، خود ان کی ذات اور ان کی شخصیت ایسی ہستی ہے کہ جو آنکھ کھولتے ہی پیغمبر خدا کی آغوش اور ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جن کا اس دنیا میں آنے یعنی اس دنیا میں پہلا دن پیغمبر کی گود میں گزرا، اور کچھ اس طرح سے گزرا کہ جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس نومولود بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کہاں پر ہوگا جگہ بھی بتا دی، اور کون ہوگا جو حسین علیہ السلام کے ساتھ اس قدر جو ان کو مظلومانہ شہادت تک رسائے گا اور پہنچائے گا، یعنی قاتل کو بھی بتا دیا اور وہ جگہ بھی بتا دی جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونا تھا۔ مستقبل کے تمام تر واقعات سے جب پیغمبر خدا کو آگاہ کیا جاتا ہے تو رسول رحمت اپنے اس نومولود بچے کو گود میں لیتے ہی رونا اور گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پیغمبر خدا اس قدر گریہ کرتے ہیں کہ جناب زہرا سوال کرتی ہیں کہ اے میرے بابا، کیا آپ کو میرا حسین پسند نہیں آیا؟ تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ اے میری فاطمہ، اے میری جگر کا ٹکڑا، اے میری بیٹی، تمہارا بیٹا مجھے بہت پسند آیا، لیکن ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے ان حوادث اور واقعات سے آگاہ کیا ہے کہ جو اس بچے کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام کے اس کربلا کے خونی منظر سے اس دنیا میں آتے ہی پنجتن پاک کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی دن سے جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام چھوٹے سی عمر کے تھے اور رسول خدا کی گود میں آ کے بیٹھتے تھے، تو اسی دن سے رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے بدن کو چومتے تھے اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ میں یہ کیوں چوم رہا ہوں۔ جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کے سینے کو چومتے ہیں اور اتنے چھوٹے سے بچے کی پیشانی کو چومتے ہیں اور حسین کے اتنے بوسے لیتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ میں ان جگہوں کو چوم رہا ہوں جہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ خنجر چلنے والا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ رسول خدا امام علی اور جناب زہرا کی گود میں پلنے والی ہستی جب مدینے سے نکلتے ہیں اور پھر مکے آتے ہیں، تو مکے میں جب قیام پذیر ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو اپنے مقاصد سے آگاہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام مکے سے خروج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر سفر عراق شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ امام علیہ السلام کے قیام میں یعنی کربلا میں عاشور کے دن جتنے بھی شہداء اور جو امام کی رکاب میں شہید ہوئے ہیں، ان سب کے نام اور تمام تر شہداء کے نام خداوند عالم نے پہلے ہی معین کر دیے تھے،
کیونکہ امام علیہ السلام کا قیام خدا کی مشیت کے عین مطابق تھا، اور جس طرح سے خداوند عالم نے کہہ دیا تھا کہ میں اے حسین میں تجھے اپنی راہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح سے وہ شہداء جو عاشور کے دن امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ بھی مشیت الہی کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب امام علیہ السلام عراق کے سفر پر جا رہے تھے تو اس سے پہلے مولا خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور جبرائیل امام کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ ندا دے رہے ہوتے ہیں کہ ایھا الناس، اے انسانوں، حسین کی بیعت کر لو کیونکہ ان کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ تو ایک شخص نے ابن عباس سے اس پر ملامت کی کہ تم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب ابن عباس کا جواب آتا ہے، کہتا ہے کہ جو صحابی اور جو شہداء عاشور کے دن امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں میں ان سب کے نام اور ان کے والدین کے نام جانتا ہوں۔ کیوں؟ وہ روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خود بہشت سے ایک نامہ آیا تھا امام کے پاس اور اس نامے میں ان تمام شہداء کے ناموں کو میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا اور میرا نام ان شہداء میں نہیں تھا۔ اب خدا کی مشیت یہ تھی کہ کربلا میں ایسے ہیروں کو چنا جائے کہ جو واقعاً امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں، یعنی جو حقیقی معنی میں امام کے امر کے مطیع ہوں اور حقیقی معنی میں امام کے امر کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہوں یا مسلمان ہوں یا کوئی امام کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کیونکہ بہت سی ایسی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ امام علیہ السلام جب مکے سے کربلا کے درمیان جتنی منازل آتی ہیں اور جب کسی منزل پر امام کا ٹھہراؤ ہوتا تھا تو بہت سے ایسے لوگ امام علیہ السلام سے ملے جو امام کو جانتے تھے اور امام علیہ السلام بھی ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور امام نے خود ان سے کہا کہ میں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں اور اس قیام میں آؤ اور میری مدد کرو۔ تو کچھ نے یہ عذر پیش کیا کہ مولا ہم نہیں کر سکتے، یعنی غیر جانبدار رہے، جانتے تھے کہ امام حق پر ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ امام کو دنیاوی لحاظ سے جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں بلا رہے ہیں۔ جس طرح کہ عبداللہ بن حر جوفی سے جب مولا نے کہا کہ آؤ اور کربلا کے قیام میں میری نصرت کرو تو اس نے کہا کہ مولا میرا گھوڑا جو ہے وہ جنگی تربیت یافتہ ہے، لہٰذا میں یہ گھوڑا آپ کے اختیار میں دے دیتا ہوں، اور حالات کے مطابق میں کوفے میں جو دیکھ رہا ہوں حالات ان کے مطابق مجھے یہیں رہنے دیں تو بہتر ہے، اور میرا آپ کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کے گھوڑے کو قبول نہیں کیا اور انکار کر دیا کہ ہمیں تمہارے اس جنگی ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور امام نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچاؤ جہاں ہمارے استغاثے کی آواز کو نہ سن سکو اور ہماری جنگ کو نہ دیکھ سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہماری نصرت طلبی کی آواز کسی کے کانوں پر پہنچے اور وہ ہماری نصرت کے لیے نہ آئے تو خدا اسے جہنم کی آگ میں سرنگون کر دے گا۔ تو اس قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ جس کے کانوں تک میری آواز پہنچے اور وہ مجھ حسین کی
مدد نہ کرے یا میرے قیام میں میرا شریک نہ بنے تو اس کا مقدر جہنم ہے۔ وہ خود کو خدا کی رحمت واسعہ کے نیچے تصور نہ کرے۔ کیونکہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت تمام امت پر واجب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی امام کی آواز کو سنے اور مدد کو نہ جائے تو اس کا مقدر وہی ہے جو امام نے بتا دیا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ تو ایک مسلمان تھا اور امام کو جانتا تھا، پھر بھی امام کی نصرت نہ کی۔ لیکن جیسا کہ امام کا یہ قیام ہر آزادی پسند اور حریت پسند انسان کے لیے ہے، جو شخص حریت پسند ہے وہ حسین کے قیام کو پسند کرتا ہے۔ تو اس قیام حسینی میں اس قسم کی کوئی قید نہیں تھی کہ جو شہداء ہوں وہ شیعہ ہوں یا وہ مسلمان ہوں، یہاں تک کہ ایک ایسا جوان کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، کہ جو عیسائی ہے، جناب عیسیٰ کے مذہب کا ہے، اور تازہ شادی شدہ ایک جوان اپنی ماں اور تازہ دلہن کے ساتھ کربلا میں وارد ہوتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب زہرا اور علی کا فرزند رسول خدا کا نواسہ دشمنوں کے گھیراؤ میں کربلا کے تپتے صحرا میں ہے، تو وہ اپنی زوجہ کو لیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اور اپنی ماں کو ساتھ لیے کربلا میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ وائے ہو اس امت پر کہ جو اپنے نبی کے نواسے کے سامنے ڈٹ گئی ہے، اور میری جب تک سانسوں میں سانس ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ بس یہ ایک عیسائی ہے لیکن معرفت کی اس بلندی پر ہے کہ امام کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کی شہادت امام کی رکاب میں ہوتی ہے، اور یہ جوان اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے۔ اب کربلا کے شہداء میں ایسوں کے نام تھے کہ جو روز اول سے، جو تقدیر الہی سے، مشیت الہی سے حسین کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ہاں عزیزو، بس یہ حسینی قیام ہے کہ جس نے انسانیت کا درس دیا، اور یہ حسینی قیام ہے کہ جس نے ہمیں آزادی کا درس دیا، اور یہ حسینی قیام ہے کہ جس نے تمام طبقاتی نظام کو ختم کر دیا۔ مسلمان ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے ہو تو تم حسینی ہو، لیکن اگر فاسق اور فاجر کی بیعت میں ہو تو تم یزید ہو اور تم یزیدی ہو۔ بس امام علیہ السلام کا یہ جملہ کہ مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اب امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے یہ جملہ کہہ کر رہتی دنیا تک ہر آزاد انسان کو یہ درس دے دیا کہ اگر تم یزید جیسے کی اپنے زمانے میں جو دیکھو کہ کوئی یزید جیسا ہے اور اس کی بیعت کر رہے ہو تو سمجھو تم یزیدی ہو، لیکن اگر تم یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے تو سمجھو کہ تم حسینی ہو۔ بس یہ کربلا کا درس حسینی درس ہے، آزادی کا درس ہے۔ اور اس قیام میں جیسا کہ صرف مذاہب کا فرق نہیں تھا، بلکہ عمر اور ہر لحاظ سے، مرد و عورت کے لحاظ سے بھی اس قیام میں فرق تھا، یعنی عورتیں بھی شامل تھیں، مرد بھی شامل تھے، بچے بھی شامل تھے، جوان بھی شامل تھے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ حسینی ہونے کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں، حسینی ہونے کے لیے زن و مرد کا کوئی فرق نہیں۔ لہذا آج جب 7 محرم
کربلا والوں نے اس دن کو جب سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو یزیدی لشکر سے آواز آئی کہ فرات کے کنارے پہرے لگائے جائیں اور خبردار کہ خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی گیا ہو۔ اب لعینوں کا یہ حربہ دیکھیں کہ وہ حسین جو کربلا میں داخل ہوتے ہی ہر کے لشکر کو پانی پلاتا ہے، اور اتنا کریم حسین کہ جس نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر کے لشکر کے تمام تر سواریوں اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ آج 7 محرم کو رسول کے بچے تپتے صحرا میں ان کی پیاس کی ابتدا شروع ہوئی اور خیام حسینی کی طرف پانی کا جانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سزادارو چند جملے مصائب کے کہ آج کے دن جیسا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جوان کا مصائب پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گی ان ماں اور بہنوں سے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک جوان بھائی ہو یا بیٹا ہو، آپ اسے اپنے سامنے کھڑا کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جوان علی اکبر کی خوبصورتی اور اس کی جوانی جیسے نہیں ہیں، وہ کہاں اور ہم کہاں، لیکن پھر بھی ماں اور بہن اپنے جگر کا امتحان لیتے ہوئے یہ دیکھیں اور اپنے سامنے اپنے گھر میں موجود کسی جوان کو کھڑا کریں اور پھر یہ تصور کریں کہ اس جوان کو 2 دنوں میں موت آنی ہے، تو میں کہوں گی کوئی ماں نہیں ہوگی ایسی، کوئی بہن نہیں ہوگی جو یہ تصور بھی کر سکتی ہو کہ 2 دن میں میرا بھائی چلا جائے گا۔ اس کی موت کا سوچتے ہی ہمارا دم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ کربلا میں اس جوان پر برچھی چلائی گئی کہ جب وہ جانے لگا تھا تو مولا حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا میں اس جوان کو مقتل کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت اور صورت میں، جو اخلاق میں سب سے زیادہ تیرے نبی کے ہم شکل ہے اور تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ بس عزادارو، جب علی اکبر نے رخصتی چاہی اور امام سے خدا حافظ کرنے لگے تو امام نے اپنے جوان بچے کو سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور مولا نے اجازت دی۔ جب مولا علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو اب بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹا جا رہا ہو، امام نے کہا اے میرے لال اکبر تو مقتل کو جاؤ، لیکن میرے لال تھوڑا آہستہ آہستہ جانا اور جب تک مجھ پر نگاہ پڑے میری طرف چہرہ موڑ کر دیکھتے رہنا۔ بس عزادارو، جناب علی اکبر امام علیہ السلام سے رخصت ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور جب مقتل کی طرف جانے لگے تو پیچھے سے بوڑھا باپ ہے جو اپنے جوان کو دیکھ رہا ہے۔ مولا علی اکبر نے ایسی جنگ کی کہ جنگ کے دوران جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو مولا علی اکبر ایک دفعہ پھر خیام کی طرف لوٹے اور واپس آ کر اپنے بابا سے کہا اے میرے بابا، پیاس کی شدت مجھے قتل کر رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اے میرے لال، تو جلدی اپنے جد
امجد رسول خدا سے کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوگا، لیکن اے میرے لالا میں تیرے منہ میں اپنی زبان ڈالتا ہوں کہ تیری پیاس میں کچھ کمی آ جائے۔ تو یہاں پہ مقتل کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر کے منہ میں جیسے ہی سید الشہداء کی زبان آئی، علی اکبر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا بابا آپ کی زبان تو میرے منہ سے زیادہ خشک ہے۔ ارے کیوں نہ خشک ہو، وہ حسین جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا صبح سے اپنے اعوان و انصار کی لاشیں اٹھائی ہو، تھکا ہوا حسین، اور سب سے بڑھ کر یہ مصیبت کہ اپنے جوان کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے